اور حدیث شریف میں بھی ہے ولا تشاربوا، ان کے ساتھ پیو مت، وا کے لہم، ان کے ساتھ کھاؤ مت، ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح مت کرو، ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ نماز مت پڑھو، ولا تصلوا علیہم ومرن، تو ان پر نماز مت پڑھو، فإیاکم وإیاہم، نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ وہ تمہارے پاس آئیں، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ فتنے میں ڈال دیں۔ اس لیے کھانے پینے کی خن سے چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب اب اور ہم اس گفتگو کو آگے لے جائیں، جو بڑے لوگ مشہور ہیں گھر میں کھانا نہیں کھاتے، ہوٹل میں کھانا کھائیں گے، گھر میں ان کی بیگم ہیرے جواہرات کا بھی سالن پکاتے نہیں کھائیں، ان کو مزہ آئے گا بنس روڈ کے کباب روٹی میں، وہاں جائیں گے، وہاں اتنا رش ہوتا ہے جیسے مفت بٹرا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں گے، اتنا زر کثیر خرچ ہوتا ہے ہوٹلوں میں کھانے میں، لیکن لوگوں کو مزہ ہوٹل کا ہی لگا ہوا ہے۔ اچھا، بیگم کو بھی چین نہیں آتا جب تک کہ ہوٹل نہیں جا۔ ہر آدمی کو ایک آدھ ہفتے میں ایک دو دن ہوٹل ضرور جانا پڑتا ہے، آپ نہ بھی جائیں تو اب وہ بیگم کا آرڈر جب آ جائے تو آپ کو جانا پڑتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتے تھے اکبر ڈرتے نہیں جرمن کی فوج سے، مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوچ سے۔ جرمن کی فوجیں جب فتح کرتی ہوئی بڑھ رہی تھیں تو اکبر کہتا تھا اکبر ڈرتے نہیں جرمن کی فوج سے، مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوچ سے۔ کہاں تو جرمن کی فوج سے نہیں ڈر رہے۔ اب بتائیے مجھے، یہ پاکی ناپاکی والے مسائل جن کا میں نے ابھی ابتدائی حصہ بیان کیا، کیا یہ کھانے پینے کے سامان بنانے والے ہوٹلوں میں کیا اس کو ملوث رکھا جائے گا؟ نہیں رکھا جائے گا۔ اب یہ بات ہم کرتے ہیں، ہماری عوام جو کھانے پینے کی وہ ہو گئی تو کہتے ہیں بھائی مولانا آپ کے پاس بیٹھے نا تو آپ بڑا مشکل اسلام بیان کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں جہاں میں دورے کرتا رہا مسلمانوں کو یہی شکایت، آپ جو اسلام لائے ہو وہ بڑا مشکل ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ بازار کا ذبیحہ آپ استعمال نہیں کریں، لیکن لوگ کھاتے ہیں مزے سے۔ اور اس پہ تماشا تو یہ ہے کہ 11ویں کی نیاز بھی اسی گوشت پر بریانی پکا کے دی جاتی، 12 ربیع الاول شریف میں بھی وہی تقسیم ہوتا ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، یہ میں نے سنی سنائی بات نہیں کر رہا، بلکہ پورا وقت لگا کر میں پورے یہ جو کیا نام ہے مذبح خانے ہیں ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جا کر۔ مرغیاں کیا ہیں، وہ ایسے لٹکتی ہوئی آ رہی ہیں، یہ پنکھا لگا ہوا ہے چھری کا، اس نے بٹن دبا دیا بسم اللہ اللہ اکبر، بس اب یہ پنکھا چل رہا، ساری گردنیں اڑ رہی ہیں، اور نکال کر کے ایک مشین میں ڈال دیتے ہیں، وہ گھومتی ہے جیسے کپڑے دھونے والی مشین، سارے پر وغیرہ اس کے نکال دیتی، لیجیے اس کے پیس ہونے کے بعد وہ آگے چلے جاتی، ساری دنیا اسے کھا رہی۔ اور مشہور ہے حج میں البیک ایک کھانے کا ادارہ ہے، البیک مشہور ہے کہ یہ بڑا حلال بیچتا ہے، تو میں تو افسوس کرتا ہوں کہ لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں البیک کی مرغی کھا رہے ہیں، اور میں نے البیک جا کر دیکھا تو یقین جانیے کہ اس کے جو پیکٹ ہے اس پہ لکھا ہوا تھا برازیل، وہ مرغیاں برازیل سے آئی تھیں۔ تو برازیل والوں کا کیا دماغ خراب ہوا ہے کہ 10 لاکھ مرغیاں ذبح کر کے سعودی عرب دے؟ ہم تو اس سے بھی مطمئن نہیں جو البیک ہے۔ اس لیے ان سب سے بچنا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ جو دیسی طریقے سے ذبح ہو وہ سعودی عرب میں آپ کو 10-12 ریال روپے کلو ملے گی، اور یہ ملے گی 6 ریال یا 5 ریال۔ تو ہوٹل والا وہ پکائے گا جو سستی ہو یا مہنگی والی پکائے گا؟ جو سستی ہوگی وہ پکائے گا اور آپ کو دے رہا ہے، سب لوگ آرام سے کھا رہے ہیں، مونچھوں کو تاؤ دے کے اڑ جاتے ہیں احرام باندھے ہوئے۔ بالکل اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ میں جب بھی باہر کے دورے پہ جاتا ہوں، کوئی اپنا کمال نہیں بتا رہا، میں بالکل میں گوشت کھانا ہی چھوڑ دیتا ہوں، اور دال سبزی بھائی آدمی اس سے بھی جی سکتا ہے، یہ ضرور نہیں ہے کہ مرغا اور بکرا ہی کھائے تو آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے، دال روٹی سے بھی بھر سکتا ہے، صاف ستھرا اپنے گھر میں پکائیں کھائیں۔ اور لوگوں سے کہا جائے تو وہ ایسے مسائل سننے کے عادی نہیں، تو یہ کہتے ہیں مولانا آپ کا اسلام بڑا مشکل ہے۔ اچھا، وہ اسلام صحیح، دوسرے کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، یہ سعودی علماء جو یورپ میں یا امریکہ میں، ان کمبختوں نے یہ طریقہ نکالا، عوام میں یہ کہا کہ بھئی وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے نا، جب کھانا پک کے سامنے آئے تو تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ کتنا آسان طریقہ نکالا، کیا ضرورت جا کر ذبح کریں اور کھال نکالیں، یہ کریں، بس
انہوں نے نہیں پڑھا نا بسم اللہ، آپ پڑھیں بسم اللہ اور آپ کھولیں، آپ کھا لیا کریں۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت آسان طریقہ ہے، لیجیے سب لوگ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ شرعی مسئلہ سنیے کیا ہے۔ شراب حرام ہے، اور ہمارے نزدیک قطعی حرام ہے، بعض کا نہیں ظنی حرام ہے، ہم اس کو قطعی حرام کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شرابی پکڑا جائے تو شرعی سزا ہے کہ اس کو 100 درے لگائے جائیں۔ تو اگر کوئی آدمی شراب پر بسم اللہ پڑھ کے پی لے، وہ کافر ہو جائے گا۔ حرام پر اس نے بسم اللہ پڑھا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا پڑے گا اس کو۔ اب مجھے بتائیے، اگر حرام گوشت کوئی بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائے تو یہ سعودی مولویوں نے کتنوں کا ایمان چھینا، بتائے غور فرق۔ اور ایک یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ بھائی وہ اہل کتاب کا ذبیحہ جو ہے نا وہ حلال۔ اچھا اب یہ تو پوچھے کہ اہل کتاب پڑھتے کیا؟ ہم نے انسائکلوپیڈیا میں دیکھا، لوگوں سے پوچھا ہمیں ملا نہیں کہ یہودی کیا، معروف یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کریں تو وہ گوشت حلال ہے۔ ہم نے کہ یہودی سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں جانور ذبح کرتے وقت؟ تو یہ یہودی جو پادری تھا اس نے کہا ہم جانور ذبح کرتے وقت، اس کو قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ یہودیوں میں ایک جماعت وہ ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتی، تو کہا ہم عزیر علیہ السلام کا نام لیتے ہیں جانور ذبح کرتے وقت۔ اب عزیر علیہ السلام کا نام لے کر جانور ذبح کیا جائے تو جانور کیسے حلال ہو؟ لیکن لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ جناب وہ یہود اور نصارہ میں نکاح بھی جائز ہے اور ان کا گوشت بھی جائز ہے۔ نکاح جائز ہونے کا مفہوم یہ ہے بھائی کہ حرام کاری نہیں، مگر میں بتاؤں کہ اس کے نکاح کی ہلاکتیں آپ کو معلوم ہے کیا؟ آخری مرتبہ جب میں امریکہ گیا، اسی طرح کے نشست میں مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ ایک مسلمان نے عیسائی عورت سے شادی کر لی اور وہ بیمار پڑ گیا، اور بیمار پڑنے کے بعد قریب المرگ ہو گیا۔ اس عورت نے جہاں ان کا دفتر ہے وہاں جا کر لکھوایا میرا شوہر اگر مر جائے تو عیسائیت کے مطابق اس کی تدفین ہوگی، مسلمان نہیں لے جائیں اس کو کہ نہلائیں اور کفن دیں اور دفنائیں۔ اب کیا ہوا، جب وہ مرا تو وہاں تو قانون کی بالادستی، ہماری طرح تھوڑی لکڑ ہضم پتھر ہضم، اس کی لاش اٹھا کر کے پولیس لے گئی، لے جا کے گرجے میں پہنچا دیا اور بالکل عیسائی طریقے پہ اسے دفن کیا گیا، نہ نماز جنازہ نہ اس کی قبر۔ اب کہ بتائیے کتنا نقصان ہے یہ کہیں اور شادی کرنے کا۔ یہ تو یہ دوسرا، اب ہم سب کام کاج کے لوگ ہیں، بچوں کو کون سنبھالتا ہے؟ بھائی خواتین سنبھالتی ہیں یا نہیں؟ اور میاں تو لاکھ مسلمان ہیں، لیکن خواتین اگر عیسائی ہو تو وہ تعلیم کون سی دے گی بچوں؟ عیسائی، ان کے بچے عیسائی اور